السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج آپ کو ایک ایسا واقعہ سناؤں گا کہ آپ سوچ میں پڑ جائیں گے کہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے۔ لیکن میرے بھائی یہ واقعہ ہوا ہے، اور واقعہ یوں ہے کہ ایک نوجوان لڑکی تھی، شادی کی عمر کو پہنچی۔ جب اس کی شادی طے ہوئی، شادی کی ساری تیاریاں ہو چکی، لڑکی اپنے آئینے کے سامنے بیٹھی ہے، سج رہی، تیار ہو رہی ہے۔ جب پوری تیار ہو چکی، سج دھج کے تیار ہو گئی، سب باہر چلے گئے، اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کو اکیلا چھوڑ کر تھوڑی دیر کے لیے باہر پہنچے تو اسے خیال آیا کہ میں عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہوں۔ یہ خیال آنا بھی دلہن کو اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے کہ میں نے عشاء کی نماز ابھی نہیں پڑھی۔ تو اس نے سوچا کہ اگر میں شادی کرنے کے بعد سسرال جاؤں گی، وہاں پر مجھے دولہے کے انتظار میں بٹھا دیا جائے گا، تو پھر مجھے وہاں سے اٹھ کے طہارت خانے ڈھونڈنے پڑیں گے، واش روم ڈھونڈنا پڑے گا وضو کرنے کے لیے، پھر اس کے بعد نماز پڑھنے کی جگہ طے کرنی پڑے گی، پھر اس کے بعد مجھے نماز مکمل کر کے اپنے دولہے میاں کے انتظار میں بیٹھنا پڑے گا۔ تو یہ سارا پروسیس تو بہت مشکل ہے، کیوں نہ میں یہی پہ عشاء کی نماز پڑھ لوں تاکہ کوئی مسئلہ ہی نہ آ جائے، پھر مجھے بے فکری کی نیند آئے، پھر میں صبح میں فجر کی نماز پڑھ لوں، نہ میری عشاء قضا ہو، نہ یہ سارے کام مجھے انجام دینے پڑے۔ تو لہٰذا وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھ رہی تھی، پیچھے سے اس کی ماں آئی اور کہنے لگی کہ بیٹا کتنی دیر کرو گی یہ بھی؟ بیٹی نے کہا ماں بس تھوڑی دیر دے دو، مجھے بعد میں وہ موقع نہیں ملے گا، میں بھی نماز پڑھ لوں گی۔ ماں نے کہا کہ بیٹی کیا ہو گیا تجھے، تو اب وضو کر کے نماز پڑھے گی؟ تجھے پتہ ہے نا کتنا مہنگا میک اپ تجھے لگایا گیا ہے، اس سارے میک اپ کا جنازہ اٹھ جائے گا اگر تو وضو کرے گی، تو سارا میک اپ ختم ہو جائے گا، اور ٹائم بھی نہیں ہے۔ چل میک اپ ختم ہو گیا، نماز پڑھ لی، پھر کسی اور کو بلا کے دوبارہ میک اپ کروائیں، ابھی ٹائم بھی نہیں ہے، سارے لوگ انتظار میں ہیں، چل فوراً چلتے ہیں۔ بس بیٹی اپنی ضد پہ تھی کہ نہیں ماں، مجھے بس نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، میں نماز پڑھے بنا یہاں سے نہیں اٹھوں گی، میں نماز پڑھوں گی، اتنی دیر آپ نے انتظار کیا، تھوڑی دیر اور انتظار کر لو۔ تو ماں وہاں سے بولی کہ پتہ نہیں اس لڑکی کا کیا ہوگا۔ ماں وہاں سے چلی گئی، جانے کے بعد بولا جلدی کر جو بھی کرنا ہے۔ بیٹی نے کہا ٹھیک ہے۔ ماں وہاں سے چل دی، بیٹی اندر آئی، وضو کی، واش روم سے باہر نکلنے کے بعد میں مصلی پہ کھڑی ہوئی، پہلی رکعت پڑھی، سجدے میں گئی جب پہلی رکعت میں، تو اٹھ نہیں پائی، وہیں سے وہیں رہ گئی، لمبا سجدہ چلتا رہا، اتنا لمبا سجدہ کہ پوچھو مت، لمبا سجدہ، کافی لمبا سجدہ۔ پھر کافی دیر ہو گئی تو اس کی ماں اندر آئی، حیران ہوتے ہوئے آ رہی کہ اوفو، یہ لڑکی اتنی دیر کیوں لگا رہی ہے؟ شادی کی اتنی بڑی ہو گئی ہے، لیکن ابھی تک عقل اس کے ہوش میں نہیں ہے کہ کب کون سا کام کس وقت کرنا چاہیے۔ ماں اسی کشمکش میں بیٹی کے پاس غصے سے آئی تو دیکھا کہ وہ نماز میں، تھوڑا سا انتظار کرنے کو موڈ ہوا اس کا، تو وہیں پر وہ کھڑی ہو گئی، تو دیکھا کہ وہ سجدے سے اٹھ نہیں رہی، تو ماں تھوڑا کھنکا رہی کہ شاید اسے پتہ چلے کوئی انتظار کر رہا ہے، نماز مکمل کرے یا مختصر کرے، لیکن وہ سجدے سے اٹھ نہیں رہی۔ ماں کو یوں لگا کہ بھئی اسے آج کی رات ہی اتنا لمبا سجدہ کرنا تھا کہ سارے باراتی انتظار کر رہے ہیں اور یہ اللہ سے لو لگائی بیٹھی ہے، گھر سسرال جا کے بھی تو اللہ سے لو لگا سکتی ہے، ساری زندگی پڑھی ہے، آج کی رات ہی اتنی لمبی نماز کیوں؟ ماں نے اس کو بولا کہ بیٹا جلدی کر، نماز جلدی پڑھ لے، وہاں سب انتظار کر رہے ہیں۔ وہ ہلی نہیں، جب ماں نے اس کو جا کے ہلایا تو وہ یوں ہی سکڑ کے نیچے گر گئی۔ ماں جب اٹھائی، دیکھی، چلائی، لوگ آگے دیکھے، گھر والے، تب پتہ چلا کہ ہم جس بچی کو دلہن بنا کے تیار رکھے تھے وہ تو جنت میں جانے کے لیے تیار ہوئی پڑی تھی۔ جنت میں جانے کی تیاری۔ اس بچی کو بھی کیا پتا تھا کہ وہ سجدے میں مرے گی،
یہ تو اس کی محبت ہی اللہ پاک سے اور اللہ کے حکم سے اور نماز سے، جس کی وجہ سے اس کی وہاں پر موت آئی ہے۔ کئیوں کو میں نے دیکھا ہے کہ سجدے میں مرتے ہیں۔ کہیں سننے میں آیا کہ فلاں بزرگ تہجد کی نماز میں تھے، فجر میں اٹھ کے گھر والے دیکھے تو پتہ چلا کہ وہ تہجد کے سجدے میں ویسے ہی پڑے۔ اب میرے بھائیو، اللہ کے بندے کئی ایسے ہیں، اللہ کے بندے اور بندی، کیا جوان کیا بوڑھے، سارے اس میں ہیں کہ اتنی زیادہ لو لگی ہوئی ہے اللہ پاک سے کہ وہ لوگ سجدوں میں جان دے رہے ہیں اپنے۔ اور ایک ہم ہیں کہ اذان ہوتی ہے تو پیر زمین سے ہلتے نہیں، اذان ہوتی ہے تو کان توجہ نہیں دیتے ہیں، اذان ہوتی ہے تو دل متوجہ نہیں ہوتے، اذان ہوتی ہے تو دل میں اللہ کی محبت پیدا نہیں ہوتی، اذان ہوتی ہے تو کاروبار نہیں چھوٹتے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا بہانہ ہے، کسی کو سر میں درد ہے، کسی کو جسم میں درد ہے، کسی کو پیروں میں درد ہے، کسی کا کاروبار بڑا مصروف ہے، کوئی اپنے کاروبار میں مصروف ہے، کسی کی دکان ایسی ہے کہ چھوڑ کے نہیں جا سکتا، کوئی سفر میں لگا ہوا ہے، کوئی ایسی ہوٹل میں لگا ہوا ہے، کوئی دھندوں میں لگا ہوا ہے، کوئی فٹ پاتھ پہ دکان لگا کے بیٹھا ہے۔ سارے لوگ اپنے اپنے بہانے بنا رہے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ یہ جس کے لیے کما رہے ہیں وہی انہیں ایک دن قبر میں ڈال کے چلے جائیں گے، اور یہ وہاں پر جا کے دنیا تو دنیا اپنی آخرت بھی برباد کر کے اللہ کے سامنے کس منہ سے کھڑے ہوں گے؟ یہ سارے بہانے چھوڑو، کیونکہ یہ سارے بہانے کوئی کام کے نہیں ہیں۔ میں نے اپنی انہی آنکھوں سے نابینا لوگوں کو دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے، پیر کٹے لوگوں کو دیکھا ہے اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے، بوڑھے لوگوں کو دیکھا ہے تہجدوں میں روتے ہوئے، کمزور لوگوں کو دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے، مچھواروں کو دیکھا ہے سمندروں میں نماز پڑھتے ہوئے، مزدوروں کو دیکھا ہے اپنا مزدوری کے وقت میں گاڑیوں پر نماز پڑھتے ہوئے۔ اللہ ہمیں پیر دیا، اچھا نہیں لگ رہا، انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے پیر کاٹ دے۔ اللہ ہمیں آنکھ دیا، اچھا نہیں لگ رہا ہے، انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں نابینا کر دے۔ اللہ ہمیں صحت دیا، اچھا نہیں لگ رہا کہ اللہ ہمیں صحت دیا ہے کہ اللہ ہم سے صحت کھینچ لے۔ اللہ ہمیں گھومنے پھرنے چلنے بھاگنے دوڑنے لڑنے کشتی کرنے کے قابل بنایا، اچھا نہیں لگ رہا ہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں بستر کی زینت بنا دے۔ میرے بھائیو، اللہ کی دعوت ہے، قبول کرو، نظر انداز نہ کرو۔ جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو دعوت قبول کریں یا نہ کریں، وہ تو زبردستی پنجہ مار کے لے جانے والا ہے۔ اپنی آخرت کی فکر کر لو، وہاں پر یہ ساری باتیں سوچ کے کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے افسوس کے، سوائے ہائے ہائے کرنے کے۔ یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں اسلام کے اندر جو نماز کے تعلق سے بتائی جاتی ہے، یہ ہماری اپنے ذہنوں کے اوپر میں دھول جم گئی ہے جس کو ہم ہٹانا نہیں چاہ رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ذوق اور شوق کے ساتھ خشوع خضوع اور اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی اس نوجوان بہن کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری گھر کی بہنوں کو بھی ایسی اس بہن جیسی بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔